مجھے یہ جو ڈریمز تھے یہ بچپن سے ہی آ رہے تھے، یعنی پہلا ڈریم تو تقریباً 5 سال کی عمر میں آیا، پھر اس کے بعد جب میں 10-11 سال کا ہوا تو پھر مجھے بھی شوق ہوا کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت ہو مجھے، تو اس میں پھر میں نے کافی درود شریف بھی پڑھی اور کافی اللہ سے دعا بھی کی، لیکن مجھے کوئی ایسا ڈریم نہیں آیا، تو پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تو لیکن اس کے کوئی تقریباً آپ کہہ لیں جب میں 13 سال کا ہوا پھر تو اس میں نے پہلی بار اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھا۔ تو وہ ڈریم میں نے پہلے شیئر کیا ہی ہوا ہے، وہ کرکٹ کا ایک میدان ہوتا ہے، اس میں اور بھی میرے ہم عمر بچے جو ہوتے ہیں میری ایج کے، وہ ہم سب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ان بچوں میں سے جو سا بچہ چننا ہے تو آپ اس کو چن کے تو مجھے بتا دیں۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بچوں کو دیکھتے ہیں اور آخر میں میری طرف دیکھتے ہیں اور مجھے ایسے انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چنا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آئیں یہاں سے چلتے ہیں، تو وہ دونوں چلے جاتے ہیں، لیکن میں وہاں پہ کھڑا سوچتا رہتا ہوں کہ آخر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی کیوں چنا، یہاں پہ مجھ سے اچھے بھی بچے تھے لیکن ان میں سے کسی کو کیوں نہ چنا۔ تو وہ ڈریم وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ڈریمز آتے ہیں، تھوڑے بہت آتے ہیں، کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی میرے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے اور اللہ مجھے اس سے بچا لیتا ہے، تو وہ مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکچولی میں دجال تھا۔ تو پھر جب میں 17 سال کا ہوتا ہوں تو یہ جو ڈریمز کا جو سلسلہ ہے نا یہ کنٹینیو ہوتا ہے، یعنی یہ چلتا ہے، تو اس وقت سے یہ چلا ہوا اور یہ آج تک مجھے جو ڈریمز ہیں نا وہ آتے ہیں، یعنی اگر میں سویا ہوا نا کوئی 15-20 منٹ کے لیے بھی میں سوتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی ڈریم آ ہی جاتا ہے چھوٹا موٹا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا وہ آج تک ایسے ہی چل رہا ہے، اور اس میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ انہی ڈریم میں سے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں پھر وہ آتے ہیں، اور کچھ ڈریمز ہوتے ہیں جو ان میں نہیں آتے لیکن وہ یعنی آگے چل کے پھر سچے ہوتے ہیں۔ تو میں یہی سمجھتا رہا کہ جو اللہ کے جو وعدے ہیں، ایک ڈریم تھا جس میں اللہ نے پہلی بار مجھ سے بات کی، اسی میں اللہ نے ان وعدوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ ڈریم مجھے آیا تھا 94 میں، تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ قاسم جو وعدے میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو پورا کر دوں گا، اور اگر میں اپنے وعدے نہ پورے کر سکا تو میں تمام جہانوں کا بادشاہ نہیں ہوں۔ تو یہ جو اللہ کے ورڈ تھے وہ آج بھی مجھے ہو بہو ویسے ہی یاد ہیں۔ تو اب میں یہاں پہ یہ سمجھتا رہا کہ اللہ کے وعدے بس یہ ہیں کہ مجھے ایک لڑکی بھی تھی جو ڈریمز میں آتی تھی، تو مجھے بس یہی رہا تھا کہ اللہ کے وعدے یہ ہیں کہ میری اس سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی بس۔ تو میرا کبھی دوسری طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ جو ڈریمز اللہ نے مجھے قیامت سے ریلیٹڈ دکھائے ہیں، جس میں آپ کہہ لیں میجر سائنز آف قیامہ، یاجوج ماجوج، دجال، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر قیامت کے دن کے ڈریمز، تو میرا اس طرح کبھی دھیان نہیں گیا۔ اور یہ مجھے ڈریمز آئے تھے 2003 سے 2005 کے بیچ میں، اس طرح کے بہت زیادہ ڈریمز آئے جو دجال، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج اور سائن آف قیامہ، یہ جو غزوہ ہند اور جو قیامت کے دن کے بارے میں ڈریمز تھے۔ تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ اللہ کے وعدے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو 2013 میں جب وہ لڑکی مجھے چھوڑ گئی اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نہیں ملنے والی، تو
پھر میں یعنی میری ڈریم کی طرح کی سچویشن، میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میرا تو سارا میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، تو اب جو وقت گزر گیا وہ واپس تو نہیں آئے گا۔ جنوری 2014 میں اللہ نے مجھے ایک خواب میں بتایا کہ قاسم، میں نے اس لڑکی کے ذریعے تیری 20 سال آزمائش کی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ تو میں ڈریم میں ایون میں نے اللہ سے ایک طرح سے گلہ بھی کیا کہ آخر تو نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں آزمایا؟ تو اللہ نے کہا قاسم، میں نے تیرے اتنے سال آزمائش کرنی ہی تھی، چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا، تو تم اب گھر جاؤ اور گھر جا کے تو آرام کرو۔ افضل ذکر اللہ پاک نے آپ کو اگر افضل الفاظ بتائیں گے جب آپ مجھے یاد کرتے ہیں تو کون سے ذکر میں یاد کریں؟ اللہ پاک کو مطلب جیسے رسول کے لیے درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے یعنی کرتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ میں تو سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ یہ ویسے بھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنایا کہ یہ دو کلمات ویسے بہت ہلکے لیکن یہ وزن میں بہت ہے۔ یہ یہاں پہ حدیث میں صحیح بخاری ہے۔ اچھا، دو کلمے جو لیکن زبان پر بہت ہلکی سبحان اللہ۔ میں تو جب جاتا تھا نا اسکول میں، اسٹاپ پہ جانا، پھر اسٹاپ سے آگے اسکول، اسٹاپ سے اسکول تک جانا، پھر اسکول سے اسٹاپ، پھر اسٹاپ سے گھر جانا، راستے میں بیچ میں آج میں نے چھوڑ بھی دیے تھے، پھر میں نے دوبارہ Pakistan will be led by the Caliph of Allah, Al-Mahdi, as an initial step towards success before he eventually leads the world. Pakistan will progress rapidly with the help and mercy of Allah, and the world will witness this remarkable and swift progress. I will provide evidence to demonstrate that the intended reference in the hadith regarding the black banners is not Khorasan, but rather the region before or next to Khorasan, depends on the position you are in when you utter it. The big secret was unveiled on April 2nd, 2016, when Qasim dreamt of meeting the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. It was a long and blessed dream. In the dream, Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, gave a box to Qasim and said, "When you establish a city of true Islam on this land with the help of Allah, I will call you to me and inform you about what you have to do next." Qasim opened the box, and it contained a device similar to a tablet and a map. With that device, Qasim shared his dreams and the messages of the last Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Then Qasim opened the map to see which one it was. It turned out to be a map of Khorasan, located in the eastern region. But Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has made another map similar to Pakistan, where it is written, "If you see true Islam is spreading from the land before Khorasan near end times, then join it even if you have to walk barefoot through the mountains." Now look at this hadith. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, said, "If you see the black standards coming from Khorasan, then go there even if you have to crawl, because there is the Khalifa of Allah, the Mahdi." If you read the Arabic words of the hadith and compare them to the widely circulated translation, it is evident that the translation is not accurate. The hadith does not actually mention Khorasan, but rather a region located adjacent to Khorasan, refers to a region outside of Khorasan, but in close proximity to it. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, was in Medina and mentioned Min Kibali Khorasan, which means from the side of Khorasan, not from Khorasan itself. Afghanistan is part of the Khorasan region, while the hadith refers to a nearby area to Khorasan. Meanwhile, in another hadith proportionate to the hadith earlier, it was written in its original Arabic letters as Kibali al-Mashriq. The word al-Mashriq means east, but there is the word Kibali before al-Mashriq. Then they create a meaning of from direction of the east.
This is how you can understand the hadith. Honestly, this is beyond the understanding of the scholars in the past, even contemporary scholars. The black standards mentioned in the hadith do not refer to horse riding troops carrying swords or firearms, dressed in all black attire and carrying black flags. Instead, they refer to black fighter jets that Allah has promised to Qasim. Allah knows best.